کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا، اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی، ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا، اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو، حفاظت کے لیے بھی، اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے، اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے۔ وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے، آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی۔ ہاں، کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے، یہ کرسی وہ کرسی وہ کرسی یہ کرسی، کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو، جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا، کوئی نہیں ہلاتا، اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا۔ ہماری بات ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی، ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گے، کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں۔ لہذا ہے سنی مسلمانوں، آیت الکرسی کا ورد رکھو۔ یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں، بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں، اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں، تو تربیت میں سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کو مارتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو، بہت زیادہ کھانا بند کر دو۔ اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول، اور دوسری تربیت کسی بھی مقام، مرتبے، منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں۔ کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے، دنیاوی منصب ملے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جائے۔ حب جاہ، حب مال، حب مقام، حب منصب، یہ بری خصلتیں ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ من رکع فرفع، حضور نے فرمایا جو جھک گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو اکڑ گیا اللہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتا۔ تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکڑ پیدا کرتی ہیں۔ آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو، بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی۔ آخری بات، اس میں تیسرے پارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، یقین ہے مولا لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ سنو، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہاں، کئی واقعات ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا۔ ایک نبی تھے اللہ کے، 33 سال کی عمر تھی، وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی۔ انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی، یہاں نہ سبزے اگتے ہیں، نہ درخت، نہ پودے، کچھ نہیں، کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی، سو گئے۔ اور سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے، 100 سال کے لیے وہی سو گئے، اور جس خچر پر آئے تھے، جو کھانا لے کر کے آئے تھے، اس کو بھی نیند لگ گئی۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، اللہ نے سلا دیا۔ 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے، پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کہا میں تو صبح آیا تھا، دوپہر ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو، تمہارے کھانے کو دیکھو، تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو۔ حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی، ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی۔ مولا 100 سال سلایا، اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا۔ جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے، خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے، 118 سال، 115 سال، 110 سال کے ان کی عمریں ہیں، اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے۔ حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں، اللہ کا نبی۔ لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ 100 سال پہلے جا چکے، تم کہاں سے آئے ابھی؟ ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی،
اس نے کہا میں عزیر کو 2 علامتوں سے پہچانتی ہوں، اگر وہ 2 علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے۔ وہ آئی، کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام، کسی کو نہیں، ایک علامت یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے، وہ میں دیکھ چکی ہوں۔ حضرت عزیر کو جب اس بوڑھی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا تھی، اور ان کی پیٹھ پر وہ نشان بھی باقی تھا۔ تو اس خاتون نے پکار کر کہا، اے لوگوں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے بچھڑا تھا، آج مولا نے 100 سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لایا ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے کچھ لوگ جلا کر راکھ کرتے ہیں، کچھ لوگ چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شراب کیوں پیتا تھا، چوری کیوں کرتا تھا، کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ ہو، ہم تو اس کو جلا کے راکھ کر چکے۔ مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے، جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے، تمہاری راکھ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جیسے بادشاہوں کے آنے کے وقت ان کے وزراء جھک جایا کرتے ہیں، اس طرح کا جھکنا جائز نہیں ہے شریعت محمدیہ میں۔ ہاں، آپ ہاتھ چومنے کے لیے جو جھک رہے ہیں تو وہاں رکوع مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ دست بوسی کر رہے ہیں، ہاتھ کو چومنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح ماں کے قدموں کے لیے ہوا، یا باپ کے قدموں کے لیے، یا پھر کسی مزار مبارکہ سے متصل کسی چادر کو آپ چوم رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں یا پھر سجدہ کر رہے ہیں۔ کچھ جاہلوں نے ان تمام چیزوں کو بھی پھیلایا ہے ہمارے خلاف، سنیوں کے خلاف، کہ یہ مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں یا مزاروں کی رکوع کرتے ہیں، جبکہ انہیں دیکھنا چاہیے یا صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے۔ ہم تو ان مزارات مبارکہ کو سجدہ تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مزار مبارک کسی بھی ولی کے پاس جاؤ تو 4 قدم دور رہو، ادب یہ ہے، ادب یہ ہے۔ بہرحال تو آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا جو فرشتوں سے کرایا۔ اب آپ کو میں بتاؤں، تفسیر میں ہے کہ نماز میں ہمارے جو 2 سجدے ہیں، انہی فرشتوں کے سجدے کو لے کر کے نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے کیے گئے۔ اب آپ کو ایک تصور بھی ہونا چاہیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، 2 سجدے کیوں ہیں آپ کے؟ 2 سجدے کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں 2 سجدے، ایک پہلا سجدہ پھر دوسرا سجدہ۔ ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جیسی حکم دیا فرشتوں کو تو سارے فرشتے سجدے میں گئے۔ وہ تقریباً 500 سال کا سجدہ تھا، ایک سجدہ۔ یہ تو حکم کے اوپر تھا، اللہ نے حکم فرمایا تو سب سجدے میں گر گئے۔ پھر جب ان کو اٹھنے کا حکم دیا گیا، فرشتے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ابلیس لعین کھڑا ہوا ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، سجدہ کیا ہی نہیں۔ تو فرشتے واپس شکرانے پر سجدے میں چلے کہ اللہ تو ہمیں اس گمراہ میں سے نہیں بنایا جس نے اکڑ دکھائی۔ تو ابلیس لعین سے پناہ مانگتے ہوئے فرشتے دوسرے سجدے میں گر گئے، اور یہ بھی اتنا ہی لمبا سجدہ تھا۔ تو پہلا سجدہ یہ عبودیت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر تھا، اور دوسرا سجدہ فرشتوں نے یہ دیکھ کر کے کہ ابلیس لعین انکار کر کے کھڑا ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، دوبارہ پھر سے سجدے میں گر گئے۔ اس لیے ان فرشتوں کے یہ جو 2 سجدے تھے، امت محمدیہ کو ہر رکعت میں 2 سجدے دی۔ پہلا سجدہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بارگاہ میں عبودیت کے طور پر جھک جائیں، اور پھر اٹھ کر کے دوسری مرتبہ سجدے میں جائیں تو یہ تصور کر کے جائیں کہ اللہ تو سر اٹھانے والے یا اکڑنے والوں میں مجھے نہیں رکھا، میں پھر سجدہ کر رہا ہوں، پھر سے سجدہ کر رہا ہوں۔ اور سجدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں سجدے کا ذکر آیا ہے تو میں تھوڑا سا سجدے پہ بات کر لوں، کیونکہ اس میں پورا یہ جو واقعہ ہے وہ سجدے کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ وضع الجبہۃ والانف علی الارض۔ صحیح طریقہ یہ ہے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ۔ اب سمجھ کے چلیے آپ لوگ، بہت سارے لوگ پیشانی تو لگاتے ہیں، ناک اٹھا دیتے ہیں، یا کچھ ناک لگائے پیشانی اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پیشانی کہیں گندی نہ ہو جائے، اس لیے وہ ہلکے طور پر لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا، فقہاء کرام نے فرمایا، جب تک اس کا سر اور اس کی ناک پوری طرح سے نہ دب جائے تب تک اس کا پورا سجدہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اوپر سے ٹچ کرنے کا فارمیلٹی کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے اب یہ مسجدوں میں بھی میں اکثر دیکھتا ہوں 4 مصلے لا کر کے گدیلے ٹائپ کے لا کر کے رکھتے ہیں، اس پہ سجدہ صحیح سے ہوتا نہیں۔ میں تو اس کا عادی نہیں ہوں، لیکن موٹے موٹے قالین اور اس کے نیچے بھی بہت کچھ فوم ڈالنا، ٹھیک ہے، نرم رہنے کی عادت، لیکن جب سجدہ آپ کرتے ہیں تو نہ آپ کی ناک اور نہ ہی آپ کی پیشانی زمین تک جاتی ہے۔
اسی لیے گدے پر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا. گدا جو ہوگا اس سے آپ سجدہ کریں گے تو زمین آپ کی لگتی نہیں. ہاں اب اس کی صورت یہ ہے، قالین تو ہے اب مسجدوں میں. اب میری بات کو لے کر سارے مسجدوں کے خلاف نہ پھیلائیں کہ قالین کے خلاف ہی ہو. عنقریب ہم بھی یہاں لانے والے ہیں، قالین تو یہاں پہ بھی آئے گی انشاءاللہ. لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری طاقت سر کے ساتھ لگاؤ. جہاں تک آپ کا سر جاتا ہے، جہاں تک آپ کی ناک ٹک جاتی ہے، تب تک آپ کو اس پر زور دینا ہوگا. جہاں جا کر کے ہماری ناک اور پیشانی رک گئی تو سمجھ لیں کہ ہم کو زمین سے متصل قرار دیا گیا، زمین اس کو لگ گئی. بغیر زمین کو لگائے سجدہ حرام. اسی طرح سے بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ جیسے مکہ مکرمہ میں کچھ مشرکین مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ مٹی اٹھا کر کے انہوں نے یوں لگا لیا بیٹھے بیٹھے، کہا میں ہم بھی سجدہ کر لیں. کسی چیز کو زمین کی اس طرح سے اٹھا کر کے لگا کر کے پیشانی پر کہا کہ ہم بھی سجدہ کر لیں. نہیں، سجدہ جھکنا پایا جانا چاہیے. جب آپ کا سر جھکنا نہیں پایا جائے گا تب وہ سجدہ نہیں. اب یہاں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. بیمار لوگ جو بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان کی ناک اور پیشانی تو لگتی نہیں، کرسی پر بیٹھنے والوں کی وہ تو تھوڑا سا اس طرح سے جھکتے ہیں، تو یہاں پر جو سجدہ ہے ان کا مستثنا ہے، یعنی ایکسیپشن ہے ان کی بیماری کے لیے یا عذر کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے. تو سجدے کی وہ دوسری کیفیت ہے. جیسے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. تو اس میں یہ نہیں پوچھ سکتا آدمی کہ مٹی سے کلی کیسے کرے گا، مٹی سے ناک میں پانی کیسے چڑھائے گا. وہ ساری چیزیں اس کی ہٹ جاتی ہیں. تیمم میں صرف دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک مسح کرنا ہے چہرے کا اور دوسرا مسح کرنا ہے ہاتھوں کا. نہ ہی مٹی لے کے مسح کرنا ہے، نہ ہی مٹی سے کلی کرنا ہے. تو ساری چیزیں ہٹ گئی. تو وضو کا قائم مقام تیمم ہو گیا. اسی طرح سجدہ جو زمین پر ہم کرتے ہیں اس کا قائم مقام، اس کا بدل جب بیٹھ کر کے معذور کر رہا ہے تو اس کا سر جھکانا ہی سجدہ ہے. اور اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے، سو کر کے رہنے والا ہے بستر پر، تو وہ سجدہ کیسے کرے؟ اس کے لیے بھی شریعت طاہرہ نے فرمایا کہ وہ اشاروں سے سجدہ کرے. وہ اپنی آنکھوں کو نیچے تک جھکائے اور اتنی دیر وہ تسبیح پڑھے، پھر آنکھوں کو اٹھائے. یہ اس کا سجدہ ہے. معاف تو نہیں ہے آپ کو آخری دم تک. ہاں، سجدے سے نہیں چھٹکارا. اور کیوں چھٹکارا چاہتے ہو؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال نے کیا بہترین بات کہی ہے. مطلب سمجھتے ہو، یہ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کو تم بوجھل سمجھ رہے ہو، بھاری سمجھ رہے ہو، ہر جگہ جھکنے سے بچا لیتا ہے. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب کیا ہے؟ ادھر ادھر جتنی جگہ تم جھکتے ہو، اللہ کا یہ سجدہ تمہیں ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا. تو یہ سجدے کے متعلق اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. مسائل شرعیہ میں بہت سارے لوگوں کے سجدے صحیح طریقے کے ہوتے نہیں، اس کے لیے مجھے یہاں بات کرنا ہے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا، یہ صحابہ اکرام نے ہمارے سامنے نقل کر کے بتا دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو پہلے آپ کے گھٹنے لگتے، پھر آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہوتے، پھر آپ کی ناک، پھر آپ کی پیشانی اس طرح سے لگتی. یہ سجدے کی کیفیت ہوتی. سجدے کے اندر کتنی چیزیں لگتی ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ کتنی چیزیں ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کتنی چیزیں لگنی چاہیے اندازہ ہے آپ کو؟ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پیروں کی پوری انگلیاں. اگر انگلی کو الگ الگ کاؤنٹ کرو گے تو زیادہ ہو جائے، 20 انگلیاں ہی ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے، پھر ناک اور پیشانی. یہ اعضاء جسم کے جب بندے کے زمین پر لگتے ہیں تب وہ پورا سجدہ قرار دیتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سجدے کی لذت عطا فرمائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے مناجات کرنے والے، دعائیں کرنے والے صوفیہ اکرام وہ سجدے میں دعائیں کرتے تھے، کیونکہ بندہ زیادہ سجدے میں قریب ہوتا ہے. اور یہ ایک سجدے ہی کی تو بات ہے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سجدے میں چلی جاتی تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اور پھر وہ سر اٹھاتی تو یہ کہتی کہ اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہوتا. سجدے کے سلسلے میں آپ جتنی تحقیقات سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اچانک ایک دن نکل پڑے اور کسی کو نظر نہیں آئے. صحابہ اکرام ڈھونڈتے رہے اور پھر بے چینی اتنی پھیل گئی کہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاشتے ہر طرح سے بے قرار ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے. ایک چرواہے سے آپ نے پوچھا
بکریوں کے چرانے والے سے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو نے یہاں پر دیکھا کہیں؟ اس چرواہے نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم اللہ کے رسول کون ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ اس پہاڑ کے غار میں ایک شخص کوئی زمین پر سر رکھ کر کے اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا، اس کے رونے کی، اس کے آہ وزاری کی آواز سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ سوائے رسول اللہ کے کوئی نہیں۔ جب وہ قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا، اور اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے، تو اپنی امت کے لیے وہ بھی ایک سجدہ ہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا، حضور کا وہ سجدہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے تو سیدہ کائنات بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ منظر کیسا تھا جب 3 دایاں آئی تھیں، حضرت بی بی آسیہ، حضرت مریم، حضرت حوا، اور اس کے بعد اچانک ان کے چہرے پر ایک نور کی شعاع چمکی، پلک جھپکتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ وہ پیدائش کی کیفیت بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جب وہ پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں تھے، حضور تشریف لائے تھے دنیا میں تو سجدے کی حالت میں دیکھا حضرت بی بی آمنہ نے، نہ کوئی آلائش، نہ کوئی ناپاکی، جسم کے اوپر کوئی میل نہیں، ایسا غسل دیے ہوئے آئے۔ تو سجدہ جو ہے ہر جگہ آپ کو بلندی پر لے جانے والا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی سن لو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رکع فجل من رکع فجل، جو اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا وہ بتنا ہی بزرگ بنا دیا جائے۔ تم جھک کر کے دیکھو، یہاں سے جو اکڑ گیا ہے وہ ذلیل ہی ہوتا رہے گا۔ ومن رفع فذل، اور جو اٹھا دیا اپنا سر، نہیں جھکنا چاہتا ہے، وہ ذلیل ہی ہوتا رہے گا۔ اولیاء کاملین سب کے سجدوں کے متعلق اگر آپ دیکھیں گے، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے۔ اب یہاں پر سجدے کی بات آئی، یہ فضیلت صرف ہم نہیں بتاتے، دوسرے فرقے والے بھی بتاتے۔ اب وہاں ہوتا کیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اور جو متقی پرہیزگار جنتی لوگ ہیں، ان کی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ جنتیوں کی نشانی بتاؤں، اللہ فرماتا ہے، اور اسی کو وہ جماعت والے یوں بتاتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان ہوگا، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، اس لیے وہ شامی کباب بنا لیتے ہیں گھس گھس کے۔ اور سنی بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی برسوں سے بچپن سے نماز تو چھوڑتے نہیں، لیکن ہمارے نہیں آتے، اور کچھ کے بہت کالے کالے دھبے آ جاتے ہیں۔ اس کی وہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جنتیوں کی نشانی ہے، پیشانی پر جو سجدے کے نشان ہونے چاہیے، اس کو ہٹانا نہیں ہے، صاف نہیں کرنا، سمجھ کی خطا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، سیماہم فی وجوہہم، وجہ لفظ ہے عربی میں، اور جبہ یہ ایک لفظ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشان ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہوں گے۔ ارے چہرہ الگ ہے، پیشانی الگ ہے، چہروں پر سجدے کے نشان کیسے ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر کے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ نورانی چہرہ ہے۔ ہاں الحمدللہ وہ دور سے سنیوں کے ہی دکھتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، سجدوں کے نشان چہرے پر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرے کی رونق بڑھ جاتی، اس کے چہرے کی چمک، اس کی جاذبیت بڑھ جاتی، یہ نہیں کہ کالا دھبا بڑھتا ہے، وہ دھبے کی بات نہیں۔ وجوہہم، اللہ نے فرمایا ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، پیشانیوں کا نہیں۔ بہرحال تو جہاں جہاں یہ سجدے کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور شیطان کو دیکھیں مردود قرار دیا گیا، ابلیس کو مردود قرار دیا گیا، کس وجہ سے؟ سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے۔ سجدے سے انکار کیا ہے تو شیطان بن گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کرو، جو سجدے سے بھاگتا ہے وہ شیطان کے ساتھ جاتا ہے، جو سجدے سے بھاگتا ہے وہ شیطان کے پاس جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بات، ایک کینسر ہاسپٹل میں گیا تھا کافی سال پہلے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے ہم جایا کرتے تھے۔ تو وہاں مریضوں کو ہم دیکھتے، اور میں نوجوانوں سے یہ کہتا کہ آپ لوگ ساتھ چلو، دیکھو کینسر میں کیسے کیسے لوگ مبتلا ہیں، ان کے جسموں کو دیکھ کر کبھی اپنے آپ کو شکر بھی بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے صحت رکھا ہے، اور اس بیماری سے پناہ بھی مانگو کہ اللہ ایسی بیماریاں نہ دے تاکہ تمہاری عیاشی ختم ہو جائے، اور دیکھو تو صحیح۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے آج